المصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ. ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ. اللہ نے تحفہ یہ دیا صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ اولاد روشن پڑھ لو. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، میرے تو پہلے خطیب اسلام، عالم باعمل حضرت مولانا مفتی محمد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج دی گفتگو فرما رہے ہیں. چونکہ اصل اور مفصل بیان پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل، استاد العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب زین مجدہ دا ہونے میں کوئی تفصیلی وعظ یا تقریر نہ کرنا چاہتا. میں مختصراً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت معراج تو واپس آمن لگن تو اللہ کول حضور علیہ السلام نے امت دی خاطر جو کچھ طلب فرمایا اس کے بارے عرض کرنا چاہنا کہ حضور علیہ السلام نے کیا منگیا تے اللہ نے تہاڈے میرے واسطے کیا انعام عطا فرمایا. سبحان اللہ. کیونکہ سارے نبی، توجہ میرے واسطے بزرگو،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد و ہستی ہیں کہ جڑے کہیں حال دے اندر اپنی امت کو نہیں بولے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دے نال گفتگو فرمائی نے، لیکن جب امت دے لوگاں دی گل لگی قرآن آدھے حضرت ابراہیم آکھن لگے اللہ پاکا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. اللہ جڑے میرے تابعدار ہیں نا وہ تے میرے ہیں، انہاں واسطے تے میں تے کو آہدا، لیکن ومن عصانی جڑے میرے نافرمان ہیں، جڑے میری گل نہیں سن دے، ربا تو جان تیرا کم جانے، تو جان تیرا کم جانے. لیکن میرے آقا فرمیدن کہ ایک پاسوں کوئی بندہ میں کو 300 بختی اٹھ دے وے تے ایک پاسوں ایک بندہ میں محمد دی غلامی آمن واسطے تیار ہوئے. میں محمد کو زیادہ اے پسند ہے کہ او ایک بندہ جیڑا میرے فرمان تے عمل کرے دے ہوئے جہنم دی بھاکنے آزاد تھی سی. 300 بختی اٹھا کلو او میں کو زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ. تو اسے واسطے قرآن آکھے کہ حریص علیکم، کیا حریص، تہاڈا میرا حرص مال و دولت واسطے، بنگلے تے کاراں کوٹھیاں مکانہ واسطے. تے میرے آقا علیہ السلام حریص اس بات دے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ کوئی بھی میری امت دا بندہ قیامت دی صبح تک جہنم دی بھائی سڑن والا نہ پڑے. تو جب آقا علیہ السلام معراج دی دولت کو لوگ مالا مال ہوئے، اللہ کو عرض کیتے نے میری امت واسطے کیا شائع ہے. مالک لم یزل نے فرمایا اے میرے حبیب ونجو میں تمہاری امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ عطا کرنیا، 6 مہینے دے روزے اے تحفہ عطا کرنیا، اور سورہ بقرہ دیاں آخری آیات آخری رکوع وہ تمہاری امت واسطے میں بطور تحفہ لے لاپیاں. ادھے تو زیادہ بندے پریشان ہو گئے ہو کہ 50 نمازاں سارے گھنٹے 5 بھی نہیں پڑھی دیا، 6 مہینے ادھے روزے اساتے ہکے مہینے کو نعوذ باللہ اکھے گئے تنگ ہے. مولی صاحب کیسا تحفہ ہے. سنو میرے دوستوں میرے بزرگوں، مالک لم یزل نے جب یہ تحفہ عطا فرمایا نماز جے کو تو سنتے میں اپنے ہوتے بوجھ سمجھتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرمائے اور لوگوں قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں محمد دے اکھاں دی ٹھنڈا کے، سبحان اللہ، میں نبی نے اکھاں دی ٹھنڈا کے 50 نمازاں گھل کے حضور خوشی خوشی آ رہے ہیں. رستے دے اندر جناب موسیٰ کلیم اللہ نال ملاقات ہوئی ہے. اللہ نے نبی کیا ملے، اللہ پاک نے بہت کچھ عطا کی دے. کیا 50 نمازاں 6 مہینیاں دے روزے. آقا ایتے بڑا اوکھا ہے، امت والی نبھا نہ کر سکسی، مہربانی کرو رب دی رحمت جوش دے اندارے واپس ونجو. میرے آقا واپس چلے آئے. اللہ
یہ بہت زیادہ کلفت تکلیف ہے. فرمایا ونجو میرے محبوب میں ادیاں چھوڑیاں پنجی نمازاں پڑھن تے 6 مہینیاں دے بجائے 3 مہینیاں دے روزے میرے آقا خوشی خوشی آ رہے ہیں. وقت موسیٰ کلیم اللہ انتظار دے اندر کھڑے. کیا ہویا اے موسیٰ؟ ادو اد اللہ نے ادو اد تقسیم کر دیتے. آقا بڑی اوکھی بات ہے. واپس ونجو وت گئے 5 ہور کم ہویا. آقا وت ونجو وت 5 کم ہویا. وت ونجو وت 5 کم ہویا. لوگ سوچے دل عیسائی یہودی بھی آدن اور لوگوں سارے نبی تھوڑے واسطے بڑے مہربان ہوئے. اگر اے نہ ہوندے تھوڑی تکلیف ود وجیا. نانا میرے دوستو میرے بزرگوں سنو، یہ جو موسیٰ علیہ السلام میرے آقا کو بار بار بھیجے دے پہن ایدے اندر ایک بئی چیز کار فرمائے. توجہ نال سن سو جی بھائی. موسیٰ علیہ السلام کو سانے نال کیا لگے؟ دراصل حضرت موسیٰ کلیم اللہ جڑے حضور دی انتظار وچ کھڑوے نے ہن انہاں دے ذہن دے اندر ہے کہ میں بھی تے پیغمبر ہم. میرے نال جو اللہ نے کلام فرمائی تے میں عرض کی تھی ربی ارینی، اللہ میں کو اپنا جلوہ دکھاؤ. تے رب کائنات نے جواب فرمایا قال لن ترانی، اے کلیم میں تو حقوں او اکھاں ہی نہیں عطا فرمائیاں جیڑیاں اکھاں میرے انوارات تے تجلیات کو برداشت کر سکے. ہاں مانا کریں نا لن ترانی کہ تسا نہیں دیکھ سکتے. میں دا ہی نہیں، یہ ہی ہے لن ترانی کہ اے کلیم اسا تہاکو او اکھ ہی نہیں عطا کی تھی. اکھ دے اندر فرق ہے. اکھ دے اندر فرق ہے. وجود دے اندر فرق ہے. جیڑی میرے آقا کو اللہ نے اکھ عطا فرمائی بصارت بھی ہے بصیرت بھی ہے. کہ جی میں سامنے دے دے ہن ایویں پیچھوں بھی دے دے ہن، جی میں سامنے دے دے ہن ایویں سجے تے کھبے بھی دے دے ہن. سمجھ آ رہے؟ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں آدھن جلے حضور دی خدمت چاہے ہیں. سارے آقا نے نگاہ نبوت جو فرمائیے تڑپ اٹھن فرمیندے نو دے بعد جرت نہ ہے کہ وہ مقام تو اٹھی ونجوں جب تک کہ حضور دے غلام بن کے سیدہ کلمہ نہیں سے پڑھے. تو جناب موسیٰ کلیم اللہ اے سوچے نیال کہ میں تے آکھیا رب ارنی، اللہ میں کو اپنے انوارات و تجلیات دا مطالعہ کرن دے ہو. رب نے فرمایا لن ترانی، کلیم تیرے کولو اکھی نہیں ہے جنہی اکھ میرے جلویاں کو برداشت کر سکے. لیکن بار بار تے اسرار تے اللہ نے او تجلی جو پہاڑ تے سٹی فرمایا او تجلی ہائی تہک سوئی دے نکے دے برابر. لیکن جو ہی آئی قرآن دے اللہ دا قرآن دے کہ جائے فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب تجلی آئی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. علی کلیم اللہ کھڑن تھے کہ چلو چلو او دیدار او تجلیات او انوارات ربانی میں ڈائریکٹ تا نمی دیکھ سکیا، ڈائریکٹ تے نمی دیکھ سکیا. آج انڈائریکٹلی کہ اے اکھاں اللہ دے انوارات دیکھ کے آنیاں تازیاں تازیاں تے میں والا انہاں اکھاں کو دیکھ دا ہوں. میں انہاں اکھاں کو دیکھ دا کہ کیونکہ اللہ دے انوارات اور تجلیات میرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں چوں حلول کروے دے. تو ہر واری نوی لذت
نمی لذت، ہر دفعہ نمی آپ موسیٰ علیہ السلام کو محبت وہ دوبارہ لوٹ کے آدھی ہے آدھے ہن آقا ول ونجو، آقا ول ونجو، آقا ول ونجو۔ آخری بار جب میرے آقا گئے اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب گل سنو، میں اللہ ہاں۔ میں کون ہاں؟ اللہ ہاں، جڑا ساری کائنات دا خالق و مالک ہاں۔ میری گال تبدیل نہیں تھی دی، میری گل تبدیل نہیں تھی دی، جی میں تہاڈے ہاں علاقے دا کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی سردار، کوئی بڑا آدمی ایک گل کر دے وے وہ کو آکھو سر ذرا مہربانی کرو کوئی گنجائش، وہ آدھے نہیں بھائی میری گل بس ایک کوئی گل ہے، ہور گل کوئی نہیں، میں کر چھوڑی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب میں اللہ ہاں، ما یبدل القول لدیا، میں خدا دی گال تبدیل نہیں تھی دی، میری گل بدل دی نہیں۔ کیویں؟ میں آکھیا ہن نا پنجا راسن پنجا، راسن کیویں؟ پنجا، گل تبدیل نہیں ہو دی، لیکن میری رحمت ہے۔ فرمایا پڑھن پنج ثواب پنجا دا ہے۔ اے عزت افزائی ہے، اے تکریم ہے، اے تحفہ ہے۔ فرما تواڈے بار بار آمن دا، تواڈے بار بار آمن دا، جویں تساں کہہ دے بوہے دے اُتے بار بار ونجو تے وہ آدھے یار یار تو اتنی دفعہ ہیں، چل اے تحفہ تیرے واسطے۔ اللہ فرمایا گل میری تبدیل نہیں ہوتی، گل میری ہے 50 والی تے 6 ماہ والی، لیکن تہاڈے آمن دی عزت تے تکریم اے ہے پڑسن 5 ثواب 50 دا دیساں رکھے سن 1 مہینے دے روزے تے ثواب پورے سال دا دیساں۔ تحفہ ہے کہ نہیں؟ انعام ہے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی۔ سال دا کیویں؟ فرمایا 1 روزے دے بدلے 10 روزیاں دا ثواب، 300 تے میرے آقا نے فرمایا من صام رمضان و 6 من شوال، جڑا بندہ مہینے رمضان دے روزے رکھے سی تے 6 روزے شوال دے چ رکھے سی، کان کصیام الدہر، وہ انہیں یقین کر گنے کہ پورے سال دے روزے ہوں رکھا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کتنا بڑا تحفہ ہے، لیکن سارے ہاں قبول ہے نہیں۔ حالانکہ بھائی جتنے سارے انعامات ہیں اللہ نے حضور کو فرش تے عطا فرمائیں، واحد نماز تے روزہ یہ وہ ہے جڑا اللہ نے عرش تو عطا فرمائیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں 2 تحفے ہو گئے۔ تیسرا تحفہ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب جڑا میں اپنے بندیاں وچوں 1,24,000 انبیاء دیاں امتاں وچوں کسے کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ وہ تحفہ کیڑا تحفہ ہے؟ فرمایا وہ سورہ بقرہ دیاں آخری آیات، سورہ بقرہ دیاں آخری آیات جنہ دے اندر مالک کائنات نے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ فرمایا ایمان گھننا من والے او مومن جڑے میری ذات تے ایمان گھنائے، میرے حبیب دے اتے ایمان گھنائے، اللہ
کیسا ایمان کیسا ایمان ویسے تے ہر بندہ دے میں ایمان والا میں ایمان والا میں ایمان والا میں بڑا ایماندار لیکن سودا تلے نہ بیٹھے تے گھٹ تلے نہ بیٹھے سودا بیچے نہ بیٹھے تب ملاوٹ کرے نہ بیٹھے وعدہ کرے نہ بیٹھے تے دغا بازی کر رہے کلام کرے نہ بیٹھے تے جھوٹ بولے نہ بیٹھے تجارت کرے نہ بیٹھے تو سود دی نال ملاوٹ کرے نہ بیٹھے ایویں نا تے دعوے دار ایمان دا ہے کہ نہیں کریں کوئی یاد ہے نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں ایمان کیسا یقین والا ایمان ایمان کیسا جدے اتے کوئی میل نہ ہوئے ایمان کیسا جدے اتے کوئی غبار نہ ہوئے ایمان کیسا جدے اندر ایمان کیسا جدے اندر بدعت ملاوٹ نہ ہوئے ایمان کیسا جدے اندر غیر اللہ دا اللہ دے غیر دا کوئی تصور نہ ہوئے چپ تھی گئے ٹھیک ہے نا کیونکہ سارے ہاں تو یہ ہے نا کہ اللہ کرے سی اتے پنجتن پاک کرے سی میرا کام تھی پوسی اللہ کرے سی اور غوث پاک کرے سن میرا کام تھی پوسی اللہ کلا تو کچھ نہیں کر سکتا بولو تو صحیح بھائی میرے اللہ کو ایسا ایمان قبول نہیں کیوں تو ساتھ میں ہے نا اللہ گھر حلال طیب پاکیزہ بیوی دیتی ہے ٹھیک ہے تے اگر وہ تہاڈے حق دے اندر کہہ بے کو ملاوے چاہ خاص حق دے اندر برداشت ہوں دے بولو غیرت والا بندہ برداشت کر سکتا نہیں کر سکتا اللہ بھر میں دے تو اپنے آپ کو دیکھ ایک ایسے لطفے دی پیدائش جڑا کپڑے کو لگے کپڑا نہ پاک وجود کو لگے وجود نہ پاک زمین تے لگے وہ جگہ نہ پاک تے کو اتنی غیرت ہے کہ تو اپنے حق دے اندر کوئی معمولی شراکت برداشت نہیں کرے دا تے میں تا غیورہ دا غیور تے غیرتاں دے پیدا کرن والا ہاں میں کی میں معاف کرا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں بل تو کو آدھر میاں یہ پنجتن پاک اندے اپنے تہن حضرت غوث پاک اندے اپنے تہن اساں کرن انکار کیتے کہ اندے اپنے نہیں اساں کرن آکھے جو اندے اپنے نہیں اللہ دے اپنے ہیں لیکن جتھاں اپنے دی گل آئیے اللہ پاک فرمائے انہاں اپنے آدھے واسطے میں یہ آکھے نہیں جو انہاں دی تابع داری کرنی انہاں کو میرے حصے دے اندر شراکت دار نہیں بناؤنا جویں ایک بندہ ادا بھائی کراچی یا دبئی کہ غیر ملک قیام پذیر ہے تو 2 سال بعد وہ گھر آئے یہ اپنے بھائی کو گھر گھنا دے بیوی کیوں آدھے دی خدمت کرو اچھا کھانا پکا لو نماز پڑھے مصلی بچھا لو کہ طریقے نالے ناراض نہ ہوئے 8 دن گزر دن بیوی خدمت کریں دیاں جڑی نگاہ خامد کو لے دی ہے وہ نگاہ اندے بھائی کو دیکھن لگ گئی ہے 20 دن گزرن جڑا خامد دا حق ہا بستر والا وہ حق لہا کیوں کو لے دیتس تے غیرت مند خامد کو پتہ چلے وہ برداشت کرے سی نہ کرے سی جب وہ طلاق دیون لگ سی محلہ کٹھا تھی گئے دوست کٹھے تھی گئے رشتہ دار کٹھے تھی گئے اوہ میاں کیا تھی گئی تیرا اپنا تہا تیرا اپنا تہا کوئی غیر تا نہ ہا پیو ماں جایا ہا کٹھے ہکی ماں دا دودھ پیتا ہاوے اپنا ہائی وہ اکسی اپنے واسطے میں آکھیا ہم
ایک اچھا کھانا پکا دے، اپنے واسطے میں آکھیا ہم اچھا بستر بنا دے، اپنے واسطے آکھیا ہم کہ ایک مصلا بچھا دے، میں اپنے واسطے اے تا نہیں آکھیا کہ جیڑا میرا حق ہے وہ میرے حق دے اندر ای کو شریک کر چا، اے میرے گھر کو بھال آنے میں ہا برداشت ہے، اے میرے بچے کو مار سٹے ہا برداشت ہے، پر این جڑی میرے حق دے اندر شراکت داری کیتی ہے اے برداشت ہے؟ بولو نہیں۔ تو ایمان کیسا؟ آمن الرسول، میرے دوستوں میرے بزرگوں، ایمان مدینہ طیبہ کے اندر یہودی رادن نصارہ رادن صحابہ جرلے ایمان گھرنا ہے، حضور دے اتے اپنا تن من دن ہر شے وار دیتی نے، ہر چیز قربان کر دیتی نے، سب کچھ نبوت دے نچھاور پہ کرنے۔ یہ لوگ بے ایمان یہودی اکھل لگے کہ جناب ات بے وقوف لوگ پاگل لوگ جو جناب ہر شے نبوت دے واری وینن، ہر چیز نبوت دے قدمت نچھاور کی تھی بدن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک گل سنی فرمایا مالک لم یزل، انہوں نے میرے صحابہ تے تانا کیتے، میں برداشت نہیں کر سکتا، اے آکھن لگینا کو جر لے آکھا گئے آمنو کما آمن الناس، ایمان نہیں میں گھرناؤ جی میں صحابہ ایمان گھرنائیں، اے آکھن لگے کیا کی میں ایمان گھرناؤ جی میں اے صفحہ ایمان گھرنائیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم الصفحاء ولکن لا یعلمون، خبردار اے آکھن والے ہی بے وقوفن تے پرلے درجے دے جاہلن۔ فرمایا ایمان او قبول ہو سی جی میں ایمان ابو بکر و عمر دا ہے، جی میں ایمان عثمان و علی دا ہے، جی میں ایمان طلحہ و زبیر دا ہے، جی میں ایمان سعد سعید دا ہے، جی میں ایمان حضرت بلال دا ہے۔ شان رسالت، شان صحابہ، ول مڑ کے صحابہ پیچھا نہیں بٹھا، حکم جو تھی دا ہے میں اشارہ صحابہ تعمیل دے اندر بھی دیر نہیں کرے دے۔ اعلان ہو رہا ہے مدینہ دیا گلیاں دے اندر حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، آؤ جہاد دی طرف، آؤ جہاد دی طرف۔ یہ حضور دا غلام ہے، اج شادی ہوئی ہے، پہلی رات بی بی نال گزاری ہے، شباشی ہوئی ہے، اجن ازانا صبح دیا نہیں ہویا کہ اعلان کرنا دے اندر پوندے گھر والی کو اندر اور جی میں ہوئے اور میری پیاری بیگم حضور دا فرمان میرے کرنا دے اندر پہنچ چکے، میں جا رہا میری تلوار میری ڈھال حنزلہ کی تھوے دے پائے حضور دے آواز سے لبیک آکھڑ بینا پیا غسل تے کر گھنو فرمایا دیروں میں سی واپس فرمایا زندگی رہی تے واپسی ہو سی، ورنہ اللقاء یوم اللقاء، ملاقات والملاقات عمالی نبھار ہو سی۔ جوان چل پہ لڑدیاں اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گئے، تمام شہداء دے لاشیں سامنے نظر پہ آدھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہ دے لواحقین انہ کو کفن دیو، اور کفن پہ دے دن تے تو کو پتا ہے شہید کو غسل نہیں دیتا بیدا، غسل نہیں دیتا بیدا۔ تمام صحابہ دے لاشیں موجود ہیں، حضرت حنزلہ دے لواحقین تے او گھر والی ہکرات دی دلہن وہ بھی آئی بیٹھی ہے حضور کو نسل واسطے۔ آقا میرا حنزلہ
میرا حنظلہ، فرمایا حنظلہ شہید تے ہو گئے پر نظر نہیں آتا، لاشا کتھے آسمانہ تے کھلبلیے۔ میرے آقا نے نگاہ بصیرت اٹھائیے، فرمایا او لوگو او میرے صحابہ، حضرت حنظلہ نے چونکہ میرا حکم سن کے دیر نہیں کی تھی، انہیں غسل نہیں کیتا، واجبی غسل فرضی غسل انہیں تے لازم ہے، انہیں کو شہادت دے بعد اسے وجود نال فرشتے آسمانہ تے جا گئے تے جنت دے پانی نال غسل پہنے دن۔ سمجھ آ رہی کہ حکم منن تے اپنی جگہ تے تعمیل دے اندر بھی دیر نہ تھی وے، اے ایمان، اے کیا ہے ایمان۔ تو سارے ہاں ساری رسم پہلے، سارا رواج پہلے، اخلاص ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں غلط عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہن مہینہ گزردا پے مدارس ساریاں دے اندر ختم بخاری دے پروگرامز ہوندے پے، حدیث پاک دا ختم ہوندے، حضرت امام بخاری دی محررہ کتاب صحیح بخاری شریف علماء پڑھیندن تو ان دے اندر سب تو بحث پہلی جڑی ہے وہ کتاب الایمان دی ہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، حضرت علامہ قریشی صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قریشی صاحب، نعرہ تکبیر۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب تو پہلی بحث کتاب الایمان دی ہے، اور ان دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب تو پہلی جڑی حدیث نقل فرمائیے وہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل دا دار و مدار کے لیے فائدے ہوتے ہیں، بولو نیت دے، تو نیت اپنی صاف رکھیں۔ حضرت تشریف گھنن درود پاک پڑھ کے محبت میں آتا ہوں۔ زمانے تے کوئی ہمسر میرے آقا دا آیا نہیں، سبحان اللہ۔ زمانے تے کوئی ہمسر میرے مولا دا آیا نہیں، زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں، زمانے تے کوئی ہمسر میرے آقا اقبال واگوں کہیں نبی اقبال پایا نہیں ہے، زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دایا نہیں ہے، دے نور نبوت نے مزین جگ کتا سارا، دے نور نبوت نے مزین جگ کتا سارا، لکھائت شان پیندے گئے ملا جس نو جویں وارا، محمد اج تائیں در تو کوئی خالی ولایا نہیں ہے، دے اقبال وانگوں کہیں نبی اقبال
اقبال پایا نہیں. آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ. ثنائے مصطفیٰ کہہ تو ادا کیویں ہووے کم تر. ثنائے مصطفیٰ کہہ تو ادا کیویں ہووے کم تر. ثنا جدی خدا کی تھی خود قرآن دے اندر. سوا سجدے کسے آسماں تے رب بلایا نہیں. دے اقبال وانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں.